مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست چلیں۔ پبلک کے نوٹس میں آنی چاہیے اور ایک عجیب و غریب ایک ہیجان برپا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس طرف دھکیل دیا ہے قوم کو چند ان ناعاقبت اندیش لوگوں نے جو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر پہلے یہ ایل ٹریننگ پرووائڈ کرتے رہے اور پھر اس ایل ٹریننگ پر بیسڈ اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کراتے رہے اور ان کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اب میں اس یوتھ کو کلپیبل نہیں سمجھتا کہ وہ یوتھ اس کی ذمہ دار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ جب ایک نہیں 2 جنرل آفیسرز اور سینئر رینک کے آفیسرز اور ایک اتنا بڑا لاس ہوا ہو تو پاکستان آرمڈ فورسز کے سربراہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ تو اس جنازے پہ جب گیا تو میں نے فیل کیا، ان کی ایبسنس کو فیل کیا، اور مجھے یہ پوچھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے لاس پہ وائی پریزیڈنٹ آف پاکستان از مسنگ، وہ یہاں کیوں نہیں؟ کیا وہ ملک سے باہر ہیں؟ کیا انہوں نے تکلیف کرنا مناسب نہیں سمجھی کہ اتنے بڑے حادثے پر جنازے میں شرکت کریں؟ تو مجھے بڑی ایک کیوریوسٹی تھی، تو میں نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا، تو جو سینٹیمنٹ مجھے وہاں ملا وہ بڑا خوفناک ہے، اور وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے چند نوجوان جو کہ گمراہی کی آخری حد سے آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پروپیگیشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ نیگیٹو پوسٹس کی، تو اس بنیاد پر پریزیڈنٹ الوی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے۔ فار می دس واز، میرے لیے یہ چیز برداشت کرنا کہ صدر مملکت جو کہ ہمارے ان اداروں کے سربراہ ہیں، جو ریاست کے سربراہ ہیں، اور ایک ایسی سوچ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایسا شاید نہ سوچتے ہوں، لیکن کہاں پر انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی نے اس ٹرول آرمی کو اور یہ کس طرح سے گمراہ کر دیا۔ اور جب میں نے وہ تفصیل دیکھی تو وہ بچہ کوئی ایک 20 سال کا ہے، ایک 22 سال کا ہے، ایک 18 سال کا ہے، اور وہ پوسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رجیم چینج میں انوالو تھے تو یہ جہنم واصل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آئی ہیو نو ورڈز ٹو سے دیٹ۔ اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسی وقت میرے سامنے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ایک خبر فلیش کرنا شروع کی۔ دا ریزن آئی ایم سٹنگ ہیئر ان دا پریس کانفرنس، میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے، تو اسی وقت سکرینز پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن امبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں، ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی، کو میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین $US کی وہ فنڈنگ تھی، اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی، اور اگر محمود خان ملے سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے۔ تو پھر وہ بیرونی سازش، پھر وہ خط، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا، جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لے رہا تھا۔ تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے، یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں، یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں۔ تو میں اس منافقت کو، اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو، اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے، اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار، وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق، تو میں آئی واز جسٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ جب انصاف کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی، میجورٹی میری ہے،
اور یہ میجورٹی میری رہے گی، ان کے دانت کھٹے کروں گا، یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے، جس میں ایم کیو ایم تھی، جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی، جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی، مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی، چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی، ان پہ بی این پی کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی، تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے۔ پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا، یہ کون ہوتے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ، اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ، اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا، اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک میں نفرت کو فروغ دے رہی ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین کے لیے کی جانے والی امدادی سرگرمیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے براہ راست لے چلیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے، اس کے اندر بڑے واضح کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب نہیں دے رہے۔ کبھی پی پی او پہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قانون تھا جو آج ان فیلڈ نہیں ہے۔ 2017 میں ایک نیا ایکٹ آ گیا، الیکٹورل ایکٹ 2017 کا، اور اس کے بعد کیونکہ پی پی او جو ہے وہ ریپیل ہو گیا، تو اس لیے اس ایکٹ کے تحت، جو کہ ایک ایسا قانون ہے جو آج موجود نہیں ہے، اس کے تحت مجھے سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاطر العقل آدمی آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا۔ آپ کی یہ انکوائری 2008 سے 13 تک، ان 5 سالوں کی جب 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ان فیلڈ تھا، اس کے وہ تمام سیکشنز ان فیلڈ تھے جس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ، فورن سورسز سے فنڈنگ، وہ فنڈنگ جو آپ کسی ایسی جگہ سے وصول کرتے ہیں اینڈ فار سم ادر پرپز، اور اس کو یوز کرتے ہیں ان یور پولیٹیکل پارٹی۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ملک احمد خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک میں نفرت کو فروغ دے رہی ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین کے لیے کی جانے والی امدادی سرگرمیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ تھے اور ابھی آپ کو ایک بار پھر سے براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے، I know it inside out، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ مجرم ہیں جس نے میری قوم کے بچوں کو دھکیل دیا ایک طرف۔ آج وہ اس حد تک اندھے ہو گئے اس اندھی تقلید میں کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی آری ہوئے، لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں۔ دس از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کس ایک مشن پہ پاکستان کے اندر یہ سول ڈس اوبیڈینسز، یہ انارکیز، یہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کی حکومت گئی، عدم اعتماد کے نتیجے میں گئی۔ آپ کی رجیم چینج کے منہ پر آج تھپڑ مارا ہے محمود خان نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے۔ مجھے آپ کی تقاریر یاد ہے جب آ کے آپ یہ روز بھاشن دیتے تھے کہ یہ لوگ ڈفرنٹ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے رہے۔ آپ نے اپنی سیاست کی بھینٹ ہمارے پاکستان کے سفارت کو بھی چڑھایا۔ آپ کی سیاست انتشار تھی، نتھنگ لیسر دین دیٹ۔ آپ کی سیاست ایک سازش، نتھنگ لیسر دین دیٹ۔ میں کیونکہ آج اس بات پر حق بجانب ہوں کہ سر آپ سے پوچھوں، آپ پلیز آئیں، باہر نکلیں، بتائیں۔ میں آپ سے اس نیوٹرل کا نام پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم تھک گئے ہیں، یہ جب تک وہ آپ کا ساتھ آپ دعوت دیں کہ وہ اپنی آئینی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے اور آ کے کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ، آپ کی گورنمنٹ کو چلوائیں۔
آپ کی لیجسلیشنز پاس کروائیں, کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے آپ کی جھولی میں ڈالے رکھیں اور آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے. وی ڈیمانڈ دیٹ کہ آپ ہمیں نیوٹرلز کا نام بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں کس نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی. آپ نے کل ٹی وی پہ آ کر کہا ہے. آج میں نے ایک بڑے انگریزی اخبار کا جو کہ ایک بڑی کلیئرلی آج اس کی ہیڈنگ تھی 13 verses 1. Yes, 13 verses 1. It is 13 verses 1. وہ تمام لوگ جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں, وہ تمام سیاسی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ اس ملک کو اس سازش اور اس آفت اور اس جو برائی یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں, کن کی ماں پر کر رہے ہیں, ریکارڈز کے ساتھ بتائیں گے کن کی ماں پر کر رہے ہیں, کہاں سے فنڈنگ لے کر یہ کر رہے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ کے کہاں پر گیمبلنگ ڈاٹس لگ رہے ہیں. وی نو دیٹ, پوری ڈیٹیل ہے. اور اب آپ بالکل ہمت کریں اور آ کر بتائیں کہ کس نیوٹرل نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی. میں چند باتیں آپ کے ساتھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑی بحث چلی کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, اٹ واز ان دا پرنٹ آلسو, تو میرے لیے تھوڑی بات سمجھنے کی میں نے کوشش کی کہ عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عمران خان تو ان کو بہت ساری فنڈنگ کے لیے انہوں نے خود جا کر کنسرنڈ کوارٹر سے جہاں پر آج یہ نیوٹرل کی تہمت لگاتے ہیں, کیا جب یو اے سے تب آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی اور جب اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں کسی بھی مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک میں نفرت کو فروغ دے رہی ہے جو کہ افسوسناک عمل ہے.